میں گزارش کر رہا ہوں، دیکھو شاگرد اولاد کی طرح ہوتے ہیں، اولاد کو باپ کو چاہیے رو رو کر سمجھائے، درد کے ساتھ سمجھائے، ڈانٹ کر سمجھائے، منت کر کے سمجھائے، خدا کے لیے اپنے اکابر کی خلاف ورزی کا جرم کبھی نہ کریں۔ میں بعض بات اس لیے کہتا ہوں کہ آپ کے علم میں ہے، کہنے میں حرج نہیں ہے۔ یہ گزشتہ سال مجھ پر الزامات کا سال تھا اور بہت طوفانی سال تھا۔ کوئی بندہ آپ میں سے ثابت نہیں کر سکتا میری زبان کسی کے خلاف چلی، کوئی ثابت نہیں کر سکتا میرا قلم ہمارے حضرات میں سے کسی کے خلاف چلا ہو، نہ چلا ہے نہ چلنا ہے انشاءاللہ۔ وقت کے ساتھ ساتھ ایک مرتبہ جب گھوڑے دوڑ رہے ہوتے ہیں نا، غبار اڑ رہا ہوتا ہے تو ساتھ والا ساتھی بھی نظر نہیں آتا، اور جب گھوڑے نکل جاتے ہیں غبار ختم ہو جاتا ہے تو پھر ساتھی کیا پڑے دو سکے بھی نظر آتے ہیں۔ جب یہ گرد و غبار اٹھتا ہے نا تو بس اس میں بولا نہ کرو، آپ کی آواز اس گرد و غبار کے اندر ختم ہو جانی ہے، کسی نے آپ کی آواز کو نہیں سننا۔ جب گرد و غبار صاف ہو جائے گا، مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا، آپ کی بات لوگ سنیں گے تو انشاءاللہ بات سمجھ آ جائے گی۔ اس کے لیے حوصلہ چاہیے، بڑا دل چاہیے، اور کام کرنے کے لیے تعلق مع اللہ چاہیے۔ بس میں آپ طلبہ اس لیے عرض کرتا ہوں، ایسا کام کبھی نہ کرنا خلوت میں آپ کا ضمیر آپ کو ملامت کرے۔ آپ باہر مجمع میں لوگوں کو مطمئن کر لو گے، لیکن خلوت میں اپنے ضمیر کو مطمئن کیسے کرو گے؟ ایسا کام کبھی نہ کرنا خلوت میں آپ کا ضمیر آپ کو ملامت کرے۔ نمبر 2، ایسا کام کبھی نہ کرنا حشر میں پوری انسانیت کے سامنے رسوائی اور ذلت کا تماشا بننا پڑے۔ دنیا میں لفاظی سے آپ مطمئن کر سکتے ہیں، قیامت کے دن اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ انسانیت کے سامنے ذلت کا تماشا بنیں گے، پھر ہمارا کیا بنے گا؟ اس لیے ان 2 باتوں کا بہت خیال رکھنا، باقی معاملات اللہ کے سپرد کریں، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ما لنا رب سوا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ